اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. یہ سورہ نساء آیت نمبر 20 پر 3 ہے. سورہ نساء آیت نمبر 20 پر 3 ہے. آج کی جو تفسیر کے لیے تمام لوگ ہاتھ میں قرآن رکھیں اور آیت کو دیکھیں. اگر آپ آیت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی کہ آج کی جو تفسیر کی جو آیت ہے دیکھنے میں ہارڈ لگتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت آسان ہے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں سے آپ کا پردہ نہیں، کن لوگوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. مطلب مرد کے لیے مرد کیا ہے، کن کے سامنے کیا ہے، کن عورتوں کے سامنے جا سکتا ہے. مطلب کن عورتوں سے مرد کو شادی کرنا حرام ہے. اس کا الٹا عورت کیا ہے، کن مرد کے سامنے کیا ہے رہ سکتی ہے، مطلب ان کے سامنے پردہ نہیں ہے. مطلب آسان ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت آسان ہے. ترجمہ ہی میں یاد رکھیں. آیت نمبر 20 پر 3 آیت نمبر 20 پر 3 میں یہ بتایا گیا کہ کون عورتیں ہیں جن سے کیا ہے مرد شادی کرنا حرام ہے. سب سے پہلے دیکھیے کون ہے مردوں کو کن سے شادی کرنا حرام ہے. ماں سے اور بیٹی، بہن اور بھانجی، بھتیجی، پپو، خالہ. پورے کتنے ہوئے؟ 6-7 ہوئے. پورے کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. یہ تمام لوگ یاد رہیں گے. بس آیت میں بھی اللہ نے وہی کہا. دیکھیے ترجمہ: حرمت، مردوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے. حرمت علیکم، تم پر حرام، مطلب نکاح کرنا کیا ہے مردوں پر حرام ہے. کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ امہاتکم، تمہاری مائیں. ماں سے نکاح کرنا کیا ہے شریعت میں حرام ہے. ماں کی 3 قسم ہے. اگر اس طرح یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. ماں کی کیا ہے 3 قسم ہے. ایک ماں ہے جو ہماری ماں ہوتی ہے. ہماری ماں میں کون کون داخل ہوتے ہیں؟ دادی اور نانی، وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے اسی میں. دادی اور نانی وہ بھی کیا ہے ایڈ ہو جائیں گے. ایک ہے ہماری جو ماں ہے، ہماری ماں اور دادی نانی تینوں کیا ہے ایک ہے. پہلی جو قسم ہے ماں ہے، باپ کے جو ماں اور عورت ماں کی جو ماں، مطلب دادی اور نانی دونوں، ان سے شادی کرنا حرام ہے، مطلب پردہ نہیں ہے ان کے سامنے. دوسری جو قسم ہے ماں، وہ ماں جو آپ کو دودھ پلائی ہے. کوئی زید ہے، زید کی تو ماں ہے، لیکن ایک اور عورت نے کیا ہے زید کو دودھ پلائی، تو کوئی آپ رضائی ماں بن گئی. وہ رضائی ماں بن گئی، مطلب دودھ پلانے والی ماں بن گئی. تو ان سے بھی کیا ہے زید کو پردہ نہیں ہے. ان سے بھی کیا ہے زید کو پردہ نہیں ہے. دوسری جو قسم ہے جن سے کیا ہے مردوں کو شادی کرنا حرام ہے، پہلی جو قسم ہے ماں ہے. ماں میں 3 قسم ہے. ایک ہے خاص ماں ہے، دوسرا وہ ماں جو آپ کو دودھ پلائے، تیسرا امہات المؤمنین. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ازواج مطہرات. جیسا کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جتنے بھی بیوی ہیں وہ کیا ہے ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. گویا کہ ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے. ازواج مطہرات سے مطلب ہمارے نبی کی بیویوں سے ہمارے نبی کے انتقال کے بعد شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ ہم نہ وہ ماں کا مقام رکھتے ہیں. مطلب یہ 3 قسم ہے ماں میں جن سے کیا ہے شادی کرنا ایک مسلمان پر کیا ہے حرام ہے. ایک ہماری ماں ہے، اور ایک وہ ماں جو ہم نے دودھ پلا، جو ہم کو دودھ پلائے. تیسرا ازواج مطہرات جن کو کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے حاصل ہے. حرمت علیکم، حرام ہے تم پر نکاح کرنا. کن پر؟ امہاتکم. یہ 3 باتیں یاد رکھنا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں سے بھی کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے. دیکھیں ایک مرد ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام. بیٹی کی بھی 2 قسم ہے. ایک خاص جو ہماری بیٹی ہوتی ہے، ایک خاص ہماری بیٹی ہوتی ہے. دوسرا وہ بیٹی جو آپ کی کیا ہے رضائی بیٹی ہوتی ہے. رضائی بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ زید کی تو ماں ہے، ہاں زید نہیں ہے، مطلب شوہر بیوی ہے، سمجھے شوہر بیوی ہے. بیوی کیا کرتی ہے؟ اس سے دودھ پلاتی ہے. کسے؟ ایک فاطمہ ایک بچی، اسے دودھ پلاتی ہے. فاطمہ جو بچی ہے اسے دودھ پلاتی ہے. یہ فاطمہ جو بچی ہے وہ کیا ہوا شوہر کے لیے بیٹی ہو گئی، رضائی بیٹی ہو گئی.
مطلب زید ہے اور زید کی بیوی ہے. زید کی بیوی کیا ہے؟ ایک اجنبی عورت کو دودھ پلاتی ہے, چھوٹی بچی کو, اس کی نہیں, کسی اور کی بیٹی ہے, چھوٹی بچی اسے دودھ پلاتی ہے. تو زید کو کیا ہوا, زید جو اس کا شوہر, اسے کیا ہوا, رضائی بیٹی ہو گیا. مطلب بیٹی کی بھی دو قسم ہے, ایک ہے رضائی بیٹی اور ایک ہے خاص بیٹی. دونوں سے کیا ہے نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے. اس کے بعد دیکھیے وَأَخَوَاتُكُمْ, اور تمہاری بہنیں. بہن کی بھی دو قسم ہے, ایک خاص بہن ہے, ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ایک اور وہ بہن جو کیا ہے آپ کی رضائی بہن ہے. رضائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ زید ہے, انہوں نے کیا کہا, زید کے والد نے کیا ہے کسی کو دودھ پلایا. زید کے والد نے کہا کسی کو دودھ پلایا, تو کیا ہے مطلب زید ہے, سمجھیے کہ زید ہے, زید کی ماں تو ہے, لیکن کوئی ایک عورت نے کہا زید کو دودھ پلائے, کسی ایک عورت نے کہا زید کو دودھ پلائے. اس عورت کی جو بیٹی ہوگی یہ زید کے لیے کیا ہوگی, بہن ہوگی, کیونکہ جس عورت نے زید کو دودھ پلائی وہ زید کے لیے ماں کا مقام رکھتا ہے. ماں کا مقام ہے, مطلب زید کو ایک عورت نے دودھ پلائی, وہ زید کے لیے وہ عورت کیا ہوگی, رضائی ماں بن گئی. رضائی ماں کی جو بیٹی ہے وہ زید کے لیے کیا بن گئی, بہن بن گئی. مطلب رضائی بہن, رضائی بہن سے بھی کیا ہے شادی کرنا حرام ہے. مطلب ہر قسم کی دو قسم کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے. واخواتکم, اخوات کا مطلب لیڈیز, بہنیں. وہ بہنیں کیا ہے تم پر, مطلب بہن سے شادی کرنا حرام ہے, مطلب ان سے پردہ بھی نہیں ہے. وعماتکم, عماتکم تمہارے پھپھو, جیسے پوپی ہم کہتے ہیں. پوپی, پوپی کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کے کون ہوتی ہیں, بہن ہوتے ہیں, باپ کے بہن ہوتے ہیں, ان سے کیا ہے پردہ نہیں ہے, ان سے شادی کرنا بھی حرام ہے. عماتکم تمہارے باپ کے پوپی, مطلب تمہارے باپ کے بہن. عماتکم مطلب پوپی, مطلب یہاں عماتکم مطلب باپ ہے ان کے بہن ہے, جسے ہم پوپی بولتے ہیں باپ کے بہن کو, پوپی, وہ وہی پوپی ہے. اصل اردو میں پھوپھی کہا جاتا ہے, جیسے پپو ہم بولتے ہیں. پپو جو باپ کے یہ ہوتے ہیں مطلب بہن ہوتی ہیں, ان سے بھی کیا ہے شادی کرنا حرام ہے. اور اسی طرح کیا ہے رضائی پپو, رضائی پپو بھی آپ ایڈ کر لے سکتے ہیں اس میں, جو رضائی پپو جو ہوتی ہیں وہ بھی. وخالاتکم تمہارے خالہ, خالہ کون ہے, تمہاری ماں کے بہن ہے, تمہارے ماں کے بہن کو خالہ بولتے ہیں. یہاں خالہ جو ہوئے وہ کیا کریں گے آپ جو خاص خالہ ہے وہ بھی ہے, مطلب آپ کے ماں کے جو بہن ہوتی ہیں, آپ کے ماں کی جو بہن ہوتی ہے اسے خالہ بولیں گے. اور اسی طرح رضائی خالہ, رضائی خالہ مطلب دودھ پلانے والے, رضائی خالہ بھی کیا آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پورے کتنے ہوئے, 7 لوگوں کا ذکر ہے جن سے مردوں کو شادی کرنا حرام ہے. وہ 7 لوگوں کو آپ کیا کریں گے, رضائی میں کریں گے تو 14 ہو جائیں گے. مطلب حرمت علیکم, مردوں پر حرام ہے نکاح کرنا, کون ہے, امہاتکم, ماں. ماں کیا ہے, ماں سے مطلب ماں کی 2 قسم ہے, میں 3 قسم سمجھے, لیکن 2 قسم آسان ہے. ایک ہے خاص ماں ہے, ایک رضائی ماں ہے, دونوں سے کیا ہے شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد وبناتکم تمہاری بیٹیاں, بیٹی کی 2 قسم ہے, ایک خاص بیٹی ہے اور رضائی بیٹی ہے. اور واخواتکم تمہاری بہنیں, بہنیں کی 2 قسم ہے, ایک خاص بہن ہے اور ایک رضائی بہن ہے. وعماتکم تمہاری پوپی, جیسے پپو ہم بولتے ہیں, خاص پپو ہے اور ایک رضائی پپو ہے. وخالاتکم اور تمہارے کون ہیں, خالہ ہے, اور خالہ خاص خالہ جیسے ماں کی بہن ہوتی ہیں, خالہ مطلب ماں کی بہن, اور خاص خالہ ہے اور رضائی خالہ ہے. اور اس کے بعد وبنات الاخ, اخ الٹا ترجمہ کیجیے آپ, وبنات الاخ, اخ کا مطلب بھائی, بھائی کی بیٹی, بھائی کی بیٹی. وبنات الاخت, اخت کا مطلب بہن, بہن کی بیٹی. بھانجی بھتیجی, بھانجی بھتیجی سے بھی کیا شادی کرنا حرام ہے. اور بھانجی کی بھی 2 قسم ہے, ایک خاص بھانجی اور رضائی بھانجی. بھتیجی کی بھی 2 قسم ہے, ایک خاص بھتیجی اور رضائی بھتیجی. مطلب یہاں پورے 7 چیزوں کا ذکر ہے. 7 چیزوں سے کیا ہے, یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے کیا ہے ایک مسلمان ان سے نکاح کرنا حرام. اور بھی آنے والا ہے, یہ خاص نسب کے اعتبار سے, آپ کے خاندان کے اعتبار سے 7 لوگ. اسی 7 لوگوں کو آپ کیا کریں گے, رضائی میں آپ یہ کریں, رضائی ماں, رضائی بہن, رضائی بیٹی, رضائی پپو, رضائی خالہ, رضائی بھانجی اور رضائی بھتیجی. بس آسان ہے, بس آسان یاد رکھیں, ہر قسم کو آپ 2 کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہاں ہو گیا, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کیا ہے مرد کیا ہے شادی نہیں کر سکتا. اب عورت کیا کرے, عورت سے کن سے پردہ ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں. یہاں جو ہے نا اسی کو آپ, یہاں جو لیڈیز ہے اسے جنس کیجیے آپ. مثال طور پر آپ دیکھیے ترجمہ پھر شروع سے. اب عورت کن سے نکاح کرنا حرام ہے, مطلب عورت کو کن کے سامنے کیا ہے پردہ نہیں, عورت کیا ہے کن سے نکاح کرنا حرام. سب سے پہلے آیت پھر شروع سے آئیے آپ. حرمت حرام ہے, علیکم تم پر, امہات تمہاری مائیں, یہ کن کے لیے, ہم لوگوں کے لیے مائیں ہیں. اگر عورت ہے تو کون ہوگی, باپ ہوگا. احسنت احسنت. اسی طرح آپ بتاتے جائیے.
باپ ہوگا, باپ کی دو قسم کریں گے آپ, ایک خاص باپ ہے ایک اور رضائی باپ. احسنت احسنت. اس کے بعد وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. ایک عورت کے لیے کون ہوگی؟ بیٹے ہوگی. احسن. بیٹے کی دو قسم کیجیے آپ. احسنت احسنت. واخواتکم, اللہ نے مردوں سے کہا کہ تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں, تو مردوں کے لیے کون ہوگے؟ بھائی. بھائی کی بھی دو قسم کیجیے آپ, خاص بھائی, رضائی بھائی. وعماتکم, اللہ نے فرمایا کہ تمہاری پھوپھو, جب تمہارے پھپھو جو ہے نا, مردوں کے لیے کیا ہے, پھپھو کیا ہے, حرام, مطلب ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. اب ان کے لیے کون ہو گئے؟ چچا. احسنت احسنت. دیکھیے چچا ہو گئے, خاص چچا اور رضائی چچا. بس آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہے, بہت آسان ہے, بس آپ ترجمہ میں تھوڑا غور کرنا. وخالاتکم, تمہارے خالہ. مردوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خالہ تم پر حرام ہے, تو عورتوں کے لیے کون ہوئے؟ مامو. احسنت احسنت. وبنات الاخ, وبنات الباب, بھائی کی بیٹی. احسنت احسنت. بھانجا اور بھتیجا. یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کوئی گنا سکتا ہے عورتوں کے لیے کتنے ہیں جن سے کیا ہے نکاح کرنا عورتوں کے لیے حرام ہے؟ عورتوں کے لیے عورت کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے, کوئی گنا سکتا ہے؟ ہاں احسن. باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, اور ماں ہے. نہیں ماں نہیں ہے یہاں عورتوں کے بارے میں. عورت کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ ایک ہے باپ ہے, دوسرا بیٹا ہے, تیسرا اس کے بیٹے. احسنت احسنت. بھائی ہو گئے. چوتھا اس کے چاچا ہو گئے. پانچواں ماموں ہو گئے, اور بھانجا ہے, اور بھتیجا. پورے 7 لوگ ہو گئے. 7 لوگ ہو گئے. اب مائک آف کر لیجئے, تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اس کو آپ الٹا کریں گے تو رضائی, رضائی باپ, رضائی بھائی, رضائی بیٹا, رضائی چاچا, رضائی ماموں, رضائی بھانجا, اسی طرح رضائی ماموں, اسی طرح. مطلب پورا الٹا کریں, مطلب 14 ہو گئے. مردوں کے لیے بھی کیا ہے 14 ہے, عورتوں کے لیے بھی کیا ہے 14 ہے. یہاں تک سمجھ میں آئے تمام لوگوں کو سمجھ میں, یہاں تک. یہاں بس ترجمہ میں غور کریں گے تو بہت آسان ہے. بس آپ ترجمہ میں تھوڑا معنی سمجھیں گے تو ہر اس میں 2 قسم کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ رضائی ماں ہے, اس کے وہی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد دیکھیے وبنات الاخ وبنات الاخت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وامہاتکم, اور تمہاری مائیں التی جو ارضعنکم, جو تم کو دودھ پلائے. جیسا کہ بولتے ہیں رضائی ماں, جیسے بولتے ہیں رضا کا مطلب دودھ پلانا. وہی اللہ نے فرمایا کہ امہاتکم, اور تمہاری وہ مائیں. اللہ نے مردوں سے کہا کہ تمہاری وہ مائیں التی ارضعنکم, جو تم کو دودھ پلائے. مطلب کون ہوئے؟ رضائی ماں ہو گئے. یہاں اللہ نے صرف 2 لوگوں کا ذکر ہے, رضائی میں سے صرف 2 لوگوں کا ذکر ہے. ایک رضائی ماں کا ذکر ہے اور ایک رضائی بہن کا ذکر ہے. وہی واخواتکم, اور تمہاری بہنیں من الرضاع, رضاعت میں سے. رضاعت کی کیا ہے مطلب, جیسا کہ رضاعت کی بھی 7 قسم ہیں. جو خاص رشتے دار میں ہیں ان میں 7 لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے. اسی میں سے رضائی میں بھی 7 قسم ہے, لیکن یہاں اللہ نے صرف رضائیوں کا 2 قسم ذکر کیا ہے. ایک ہے رضائی ماں کا ذکر کیا ہے, واخواتکم, اور تمہاری بہنیں من الرضاع, رضاعت میں سے, مطلب رضائی بہن. اور کیا ہے 4 کا ذکر نہیں ہے. یہ کہاں سے ملا ہم کو؟ حدیث سے. حدیث میں آتا ہے کہ یحرم من النسب ما یحرم من الرضاع, نسب سے جو لوگ حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہی لوگ حرام ہوتی ہیں. مطلب نسب سے جو رشتہ ہم پر حرام ہوتا ہے رضاعت سے بھی وہی رشتہ ہم پر حرام. جیسے کہ باپ ہے, باپ سے کیا ہے عورت ہے, باپ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اسی کا آپ الٹا کریں گے رضائی باپ, ان سے بھی شادی کرنا حرام ہے. بھائی ہے, بھائی سے شادی کرنا عورت کے لیے حرام ہے. اسی کو الٹا کیجیے آپ رضائی بھائی. یہ کتنا ہو گیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے کتنا ہوا, عورتوں کے لیے کتنا ہوا؟ نسب اور رضائی ملا کر مردوں کو کتنا ہوا؟ 14. احسن. آسان ہے, بس آسان ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے وامہات نسائکم, یہاں تک ہو گیا. یہاں اللہ نے صرف رضائیوں کا 2 ذکر کیا, ایک رضائی ماں کا ذکر کیا اور رضائی بہن کا ذکر کیا. مطلب واخواتکم من الرضاع, رضاع کا مطلب دودھ پلانا, مطلب جو رضائی بہن کا کیا ہے یہاں ذکر ہے. اسی طرح آپ بھی ایڈ کر سکتے جیسا کہ ہو چکا ہے اس کا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں وامہات نسائکم. یہاں جو ہے نا یوں سمجھے کہ سسرالی رشتے دار, سسرالی رشتے دار میں کن سے شادی کرنا حرام؟ کون ہے؟ ساس ہے. ساس سے شادی کرنا حرام ہے. اس کا الٹا ایک مرد کے نا ساس سے شادی کرنا حرام ہے, اور ایک عورت کے لیے کون ہے؟ اس کا الٹا کیجیے آپ, سسر. احسن. اس کا الٹا کیجیے سسر.
سسر سے شادی کرنا حرام ہے. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ امہات، دیکھیں وہ امہات، اب وہ مائیں نساؤکم جو تمہاری بیویوں کے ماں ہیں. مردوں سے اللہ نے فرمایا کہ وہ امہات، اور وہ مائیں نساؤکم جو تمہاری بیویوں کے ماں ہیں. تمہاری بیوی کے ماں سے بھی کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے. مطلب کون ہی؟ ساس ہے. ساس سے بھی کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد دیکھیں ساس، یہاں جو مسئلہ یاد رکھیں، ساس سے نکاح کرنا حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. ہو گئی شادی، 11:30 بجے ہوا کہ 11:30 بجے وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. پھر اس کے بعد مسجد ہی میں، ابھی مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا، معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے. وہ فون کر کے بولتا ہے کہ نہیں میں تم سے کیا ہے شادی نہیں کروں گی. تب بھی وہ کیا ہو گئی؟ ساس کا مقام ہو گیا اس کا. مطلب اس کی ماں سے کیا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. بس اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد طلاق بھی دے دیا، دیکھا بھی نہیں اپنی بیوی کو، طلاق بھی دے دیا، لیکن کیا ہے وہ ساس کا مقام رکھتا ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس کی جو جس سے وہ شادی کیا تھا اس کی ماں سے وہ شادی نہیں کر سکتا. جس سے وہ طلاق دیا اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بس اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، صرف قبول کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد طلاق دے دیا چھوڑیے، لیکن صرف قبول کیا، 11:30 بجے مسجد میں قبول کیا. اس کے بعد مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا، فون کر کے بتا دیا کہ میں کیا ہے تجھے طلاق دے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ طلاق دے دیا، لیکن اس کی جو جس سے وہ طلاق دیا اس کی ماں کیا ہو گئی؟ اس پر حرام ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بس صرف اس نے کہنے کی وجہ سے کیا ہے وہ کیا ہے ان پر حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ کل گزر چکا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک مسئلہ ہے سیم، کل کی تفسیر میں گزر چکا ہے. کسی کو یاد ہے؟ کل کی تفسیر میں اس سے پہلی والی آیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ ماں سے نکاح کرنے کا. ہاں احسن بتائیے. اگر ایک باپ ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے، وہ کیا ہے دوسری شادی کرتا ہے، ابھی مسجد ہی میں رہتا ہے، ابھی مسجد میں بھی چھوڑ دے تب بھی وہ ماں کے مقام میں آ جاتی ہے، اس سے شادی نہیں کرتی. احسن وہی مطلب یہاں بھی کیا ہے وہی مطلب. اگر صرف کیا ہے اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، پھر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس عورت کی ماں اس پر حرام ہے. یہاں جو بات بتائی گئی اتنا یاد رکھے، وہ امہات، اور وہ مائیں نساؤکم جو تمہاری بیویوں کے، مطلب ساس کیا ہے ان سے شادی کرنا حرام ہے. اس کے بعد وربائبکم، وربائبکم کا مطلب اس کے بعد جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے، زید ہے، زید ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس کیا ہے مطلب مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق دے چکے ہیں، مطلب اس کے پاس ایک بیٹی ہے. زید ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی ہے، ایسے لوگوں سے زید شادی کرتا ہے. تو کیا زید کے لیے وہ بیٹی، زید کیا ہے اس کی جو بیٹی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں زید ہے ایک ایسی عورت سے، نہیں رضائی نہیں ہے، نہیں وہ مسئلہ تھوڑا تفصیل ہے، رضائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر. تھوڑا دیکھیں نہیں کر سکتا ہے، تھوڑا مسئلہ تفصیل سے ہے. احسن تھوڑا تفصیل ہے بس. زید ہے ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کو کیا ہے پہلے سے ایک بیٹی ہے. یہاں جو اللہ نے مسئلہ ذکر، ربائب کا مطلب وہ عورتیں، مطلب زید ہے ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس ایک بیٹی ہے، اسے کہیں گے، اس بیوی کو کہیں گے جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی ہے، اسے کہیں گے کہ ربائب. ربائب کا معنی سمجھ جائیے بس. ربائب اس عورت کو، زید ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس کیا ہے ایک بیٹی، اسے بولیں گے ایسی عورت جس کو کیا ہے جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی ہے، اس کا شوہر کیا ہے مر چکا ہے یا طلاق ہو چکا ہے، مطلب سمجھیے کہ وہ عورت ہے جس کے پاس ایک بیٹی ہے، اس عورت کو کہیں گے کیا ہے ربائب. اب زید اس عورت سے شادی کرتا ہے 11:30 بجے ہاں ربائبکم، ربائب. اب کیا ہے مثال کے طور پر پھر 11:30 بجے نکاح ہے، سمجھے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے 11:30 بجے نکاح ہے. زید کیا بولتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. زید مسجد میں بیٹھ کر بولا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. مطلب یہ کیسی عورت تھی جس کے پاس ایک بیٹی ہے، زید کو معلوم ہے، سب معلوم ہے. مطلب زید مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا 11:30 بجے. پھر مسجد سے ابھی باہر بھی نہیں نکلا زید فون کر کے بتا دیتا ہے کہ نہیں میں تجھے کیا ہے طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ تیرے بارے میں فلاں مطلب کوئی بھی ریزن ہو، زید فون کر کے بتا دیتا ہے کہ نہیں میں تجھے کیا ہے طلاق دے دیتا ہوں. ابھی دونوں نہیں ملے، بس ابھی مسجد ہی میں تھا زید، الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیا، اس کے بعد کیا ہے فوراً مسجد ہی میں کیا ہے فون کر کے بتا دیا کہ اب میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. تو ایسے وقت کیا ہے زید کے لیے جائز ہے کہ کیا ہے وہ اس بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، جو اس کی جو بیٹی مطلب اس کی جو عورت کے بعد جو بیٹی ہے اس سے شادی کر سکتا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. اب دونوں اگر نہیں ملے ہی تو کیا ہے
اس جو طلاق شدہ عورت کے پاس جو بیٹی ہے اسے کہے زید شادی کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ وہی مسئلہ ہے, 11:30 بجے نکاح ہوتا ہے, اب الحمدللہ زید کہے نکاح مانتا ہے, پھر جاتے ہیں شوہر بیوی زندگی گزارتے ہیں, ہاں شوہر بیوی, اس کے بعد جاتے ہیں دونوں ہم بستری کرتے ہیں. ہم بستری کے بعد کیا ہے, وہ بیٹی کیا ہے زید کے لیے کیا ہے, یہ حرام ہو جاتی ہے. دونوں ملنے کی وجہ سے اس سے زید کیا ہے شادی نہیں کر سکتا. اس کی اس کی بیوی کے بعد جو پہلی جو بیٹی ہے اس سے زید شادی نہیں کر سکتا. یہاں دو قسم ہے, ایک ہے اگر دونوں نہیں ملے ہی ایسے وقت کیا ہے زید کیا ہے ان سے شادی کر سکتا ہے اس بیٹی سے. مطلب مسجد ہی میں تھا, زید کیا ہے نکاح کے فوری بات کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا بولیا, اس کے بعد 5 منٹ کے بعد کال کر کے بتا دیا کہ نہیں میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. ایسے وقت زید کے لیے وہ جو بیٹی ہے وہ کیا ہے زید کے لیے حلال, زید اس سے شادی کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ, زید نے الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیا, پھر جائے دونوں ہم بستری کریں, ہم بستری کے بعد کیا ہے وہ بیٹی کیا ہے زید کے لیے کیا ہے حرام ہے. مطلب وہ کیا ہے بیٹی کے مقام میں آ جاتا ہے, مطلب زید اس سے شادی نہیں کر سکتا. دو قسم یہاں, اگر نہیں ملے ہی تو ایسے وقت کیا ہے وہ طلاق شدہ عورت کے بعد جو بیٹی ہے وہ زید کے لیے حلال ہے. اگر دونوں مل چکے ہیں وہ طلاق شدہ عورت کے بعد جو بیٹی ہے وہ زید کے لیے حرام ہو جاتا ہے. بس اتنا مسئلہ ہے. وہی کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ وربائبکم, دیکھیے وربائبکم, اور تمہاری ربائب کا جو اصل جو معنی ہے مطلب وہ عورت جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی, ایسی عورت سے زید شادی کرنا چاہتا ہے. وربائبکم التی, وہ ایک ایسی عورت ہے فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہے, من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے. مطلب ایک ایسے زید ہے ایک ایسے عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس کا ایک بیٹی ہے, وہ عورت کیا اس بیٹی کی پرورش کرتی رہتی ہے. حجورکم کا مطلب گوت, مطلب اس کی پرورش کرتی ہے اس عورت, جو عورت ہے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہونے کے بعد کیا ہے وہ عورت کیا ہے اپنی جو بیٹی کا اس کی پرورش کرتی ہے. زید کیا اس کی پرورش میں جو بیٹی ہے اس کی طلاق شدہ عورت کی پرورش میں رہتی ہے, مطلب اسی کی بیٹی ہے, اس کا شوہر کا انتقال ہوا تو کیا ہے وہ اس بیٹی کی پرورش کرتی ہے. التی فی حجورکم, ہاں اس کے بعد جو ہے نا کیا وہ بیٹی, یہاں جو مسئلہ ہے نا تو طلاق شدہ عورت کے بعد جو بیٹی ہے کیا وہ زید کے لیے حلال ہے یا نہیں, کیونکہ زید کیا ہے اس کی ماں سے شادی کرنے والا ہے, زید کیا ہے اس کے ماں سے شادی کرنے والا ہے. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دو قسم ہے, اگر کیا ہے دونوں نہیں ملے ہی ایسے وقت کیا ہے وہ جو طلاق شدہ عورت کے بعد جو بیٹی ہے وہ کیا ہے زید کے لیے حلال ہے, مطلب زید اس سے شادی کر سکتا ہے. اگر دونوں مل چکے ہیں تو گویا کہ کیا ہے وہ ان سے ماں سے مل لیا, مطلب کیا ہے اب اس بیٹی کا مقام ہو گیا اسے. اگر دونوں مل گئی ہیں تو کیا ہے ان سے شادی نہیں کر سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وربائبکم تمہاری وہ بیٹیاں, مطلب جو کیا ہے فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہے, من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے. مطلب یہاں یوں سمجھو کہ طلاق شدہ عورت کے پاس ایک بیٹی ہے, وہ طلاق شدہ عورت کیا ہے اس بیٹی کی پرورش کرتا ہے. التی دخلتم بہن, جسے کیا ہے زید نے ہم بستری کی, زید نے کیا ہے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کے پاس ایک بیٹی ہے, اور زید نے الحمدللہ نکاح بھی قبول کر لیا. اس کے بعد کیا ہے دونوں کیا ہے مل گئے, دونوں مل لے تو دونوں ملنے کی وجہ سے وہ بیٹی کیا ہے زید پر کیا ہے حرام ہو گئی, وہ بیٹی کیا ہے زید پر کیا ہے حرام ہو گئی. ہاں لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا, اگر تم دخلتم بہن, اگر وہ دونوں نہیں ملے, مطلب وہ شوہر بھی, مطلب جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مسجد ہی میں ابھی تھے دونوں کیا ہے نکاح کے فوری زید نے کال کر کے بتا دیا کہ نہیں میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا, زید نے کال کر کے بتا دیا, تو ایسے وقت وَإِن لَمْ تَكُونُوا, اگر وہ دونوں دخلتم بہن, دخلتم کا مطلب ہم بستری نہیں کریں, مطلب وہ دونوں نہیں ملے تو فلا جناح علیکم, فلا جناح تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب کیا ہے زید کیا ہے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. مسئلہ آسان ہے, اگر دونوں مل چکے ہیں تو کیا ہے ایسے وقت کیا وہ بیٹی زید پر حرام ہے, مطلب زید شادی نہیں کر سکتا. اگر دونوں نہیں ملے ہی تو ایسے وقت کیا ہے زید کے لیے وہ طلاق شدہ عورت کی بیٹی کیا ہے حلال ہے, مطلب ان سے شادی کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, یہاں سے انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ سبق ہوگا, کل انشاءاللہ یہاں سے بتاؤ, ٹائم ہو چکا ہے.